ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام رواه البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے کے مطابق مت کھاؤ، اللہ یہ ہے کہ تم آپس میں تجارت کرو اور رضامندی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ دوسرے کے مال کو استعمال کرو، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی نہ اللہ کی یاد سے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، ان کی بیع و شراء، ان کی تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ تو گویا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کی مدح فرمائی جس کی زندگی میں دو باتیں ہوں، نمبر ایک سچ بولنے والا ہو، اور نمبر دو امانت دار ہو۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، فمن اتقى الشبہات، جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا، وقع فی الحرام، قریب ہے کہ یہ شخص حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی، جیسے کہ کوئی آدمی چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرا رہا ہو
تو کسی بھی وقت ممکن ہے کہ کوئی جانور اس سے چھوٹ جائے اور وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ایک آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے وہ مال حلال کا ہے یا وہ مال حرام کا ہے، انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی وہ چاہے گا گنتی بڑھتی جائے، تعداد بڑھتی جائے، رقم میں اضافہ ہوتا جائے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال سود کا ہے، رشوت کا ہے، کرپشن کا ہے، دوسرے کا حق دبانے کی وجہ سے ہے، یتیم کے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہے، کسی بیوہ غریب کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کی وجہ سے ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ صرف یہ چاہے گا کہ مال بڑھنا چاہیے، پیسے کی گنتی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ جتنے تاجر ہیں یہ فاسق ہیں، لیکن الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ تاجر جس نے تقوی کی زندگی اختیار کی، جس نے نیکوکاری پر نیک اعمال پر زندگی گزاری اور جس نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو آپ نے کہا تاجر فاجر ہیں، ہاں وہ محفوظ ہیں جن کی زندگی میں 3 صفات ہیں، الا من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، وبر، نمبر 2 نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے، وصدق، نمبر 3 سچ بولے۔ فرمایا یہ 3 صفات ہیں تو محفوظ ہے، ورنہ وہ تاجر آپ نے فرمایا وہ فاجر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے بہت سے ساتھی ہیں الحمدللہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کاروبار اور مشغلہ ہے، ہر آدمی تقریباً تجارت کے اندر مصروف ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے تجارت میں برکت نظر نہیں آ رہی، اس آمدنی سے ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس مال کے آنے سے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اس مال سے پرورش پانے والی بیوی بچے فرما بردار نہیں ہو رہے، اس مال کو استعمال کرنے والا جسم اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزار رہا، وہ مال آخرت پر اللہ کے نام پر آخرت کا سرمایہ بنانے میں صرف نہیں ہو رہا، اس مال کے بڑھنے سے پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کی نیند، دن کا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ تجارت بھی ہو رہی ہے، مال کی گنتی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، دکان 1 سے 2 ہو گئی، فیکٹریاں 1 سے 2 ہو گئیں، آمدنی 50,000 کی جگہ لاکھ روپے ہو گئی، کمانے والا 1 تھا آج 3 ہو گئے۔ پہلے گھر میں جو رقم آتی تھی وہ 60-70، اب آنے والی 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود سکون نہیں حاصل ہو رہا۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ تاجر کی زندگی میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں ہوں گی، انشاءاللہ اللہ ہماری تجارت میں برکت ڈالے گا۔ تجارت سے جو نفع حاصل ہوگا وہ ہماری جان پر، اولاد پر، بیوی بچوں پہ جب خرچ ہوگا تو وہ مال اطاعت اور فرما برداری کا ذریعہ بنے گا، اور وہ مال انسان اللہ اپنی راہ میں قبول بھی کرے گا۔ سب سے پہلی صفت ہے کہ تاجر اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئے، یعنی جو بھی آدمی تجارت سے وابستہ ہے، خرید و فروخت سے، کام کرنے سے وابستہ ہے، پہلی چیز ہے زندگی میں تقوی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے،
ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا بسبب ان کے اعمال کے۔ تو گویا قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا جب زندگی میں تقوی ہوگا تو اللہ برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ برکت کی کھڑکی کھول دے تب بھی کافی ہے، فرمایا نہیں ہم دروازے کھول دیں گے اگر تمہاری زندگیوں میں تقوی ہوگا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ناجائز چیزوں سے بچانا، جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ شریعت نے منع کر دیا یہ کام حرام ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ شریعت نے منع کر دیا ملاوٹ نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، مال میں ناجائز نفع حاصل نہیں کرنا، ماتحتوں پر ظلم و ستم نہیں کرنا، پیسہ سود پہ نہیں لینا، سود پر نہیں دینا، اپنے کاموں کو رشوت کے ذریعے حل نہیں کروانا، 1000 روپے کا بل ہو تو 1200 کا نہ بنوانا، دوسروں کی چیز میں عیوب نہ نکالنا، جھوٹی قسمیں نہ کھانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو دنیا اور پیسے کے لیے غلط استعمال نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کی سنتوں کو، حضرات سلف کے طرز انداز کو، ان کے لباس اور وضاقتہ کو دنیا کے حصول کے لیے انسان استعمال نہ کرے کہ لباس تو پہنا اس نے صلحاء کا کام کر رہا ہے فساق فجار کی طرح، لباس تو پہنا صلحاء نیک لوگوں کا، زندگی میں وہی چیزیں ہیں جو کام ہے غیروں کا۔ دیکھیں آج وہ صفات ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی تقوی ہو۔ حضرات سلف میں جتنے تاجر گزرے ہیں آپ ان میں جس کی زندگی دیکھو گے، ان لوگوں نے بڑی محتاط زندگی گزاری ہے، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی۔ طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے فرمانے لگے ایک دفعہ، بیٹا اس خاتون نے بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ کر گئی ہے، دیکھو اس خاتون کا تعلق کس گھرانے سے ہے، میں نے آج تک اتنی احتیاط پر مبنی سوال کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ مسئلہ پوچھنے والی عورت مسئلہ یہ پوچھ رہی تھی، کہا میں دیے کی روشنی میں اپنی روئی کو الگ الگ کرتی ہوں، اپنی روئی کی صفائی کرتی ہوں پھر فروخت کرتی ہوں، کبھی میرا دیا بجھ جاتا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ میں دیے میں تیل ڈال سکوں، تو میں بسا اوقات چاند کی روشنی میں اپنی روئی کی صفائی کرتی ہوں پھر روئی فروخت کرتی ہوں۔ کیا بیچتے وقت یہ بتانا چاہیے کہ یہ وہ روئی ہے جو چاند کی روشنی میں صاف ہوئی اور یہ وہ روئی ہے کہ جو دیے کی روشنی میں صاف ہوئی؟ امام احمد نے پوچھا کیا دیے کی روشنی میں جو روئی صاف ہوتی ہیں اس میں اور چاند کی روشنی میں جو صفائی ہو اس میں فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے کہا جی فرق ہوتا ہے۔ امام احمد نے کہا بیچتے وقت پھر وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ وہ روئی تھی جس کی صفائی دیے کی روشنی میں ہوئی اور یہ وہ روئی ہے جس کی میں نے صفائی کی چاند کی روشنی میں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ سن کر جانے لگی۔ امام احمد بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں نے زندگی میں اتنی احتیاط پر مبنی سوال کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، دیکھو اس خاتون کا کس گھرانے سے تعلق ہے، کہاں اس کی تربیت ہوئی ہے، کن ماں باپ نے اس کے دل میں تقوی ڈالا ہے، خوف خدا کی یہ کیفیت کن لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوئی ہے، اس گھرانے کا پتہ کرو۔ بیٹا پیچھے پیچھے گیا، خاتون جس گھر میں داخل ہوئی پتہ چلا وہ اس دور کے بڑے اللہ والے بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ تھی۔ حضرت بشر حافی اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، پتہ چلا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ امام احمد کو آ کر بتایا، فرمایا کہ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا یہ کوئی عام خاتون نہیں ہوگی، اس گھرانے سے تعلق ہوگا کہ جن کی زندگیوں میں احتیاط ہے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد تاجر یہ لوگ بھی تھے، کاروبار یہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن احتیاط کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرمائی تھی۔ طبقات الحنابلہ میں اور صفت الصفوہ میں واقعہ ہے، حضرت میمونہ بنت اقرع رحمہ اللہ ایک نیک صالحہ خاتون گزری ہیں۔ امام احمد کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی کہ میں جو روئی کو سلائی کرتی ہوں تکیے میں سراندو میں ڈال کر اور مختلف چیزیں جب بناتی ہوں تو بسا اوقات دن میں میرا اکثر روزہ ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں جب سلائی ہوتی ہے تو ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی،
تو بسا اوقات جسم میں ڈھیلاپن ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، تو صحیح سلائی نہیں ہو پاتی۔ تو اب جب وہ مسئلہ انہوں نے پوچھا امام احمد سے، امام احمد نے کہا جب آپ نے سلائی کر دی، خریدنے والا سلائی دیکھے گا، پسند آئی تو لے لے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب وہ جب سامان دینے کے لیے دکاندار کے پاس گئیں کہ یہ تکیہ، یہ سراندو جب تم بیچو گے تو بیچتے وقت یہ بتا دینا کہ یہ سلائی میں نے کی تھی دن میں، لیکن روزے کی حالت میں تھی تو ہاتھ میں کبھی ڈھیلا پن ہوتا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کسی جگہ سلائی پختہ ہو، کسی جگہ سلائی اچھی نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو بیچتے وقت یہ ضرور بتا دینا۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میمونہ اقرا واپس آنے لگی، کہا ہو سکتا ہے یہ نہ بتائے، پھر دکاندار کے پاس گئی اور وہ اپنا تکیہ اور وہ سراندو تلائی واپس لے کے جانے لگی۔ اس نے کہا ابھی تو آپ نے لایا تھا فروخت کرنے کے لیے۔ کہا میں لائی تھی لیکن مجھے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے آپ نہ بتاؤ اور اس طرح فروخت کر دو، تو جب آپ فروخت کرو گے تو یہ کہیں رقم مشتبہ نہ ہو جائے کہ میں نے ان کو بنایا اس وقت میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی روزے کی حالت میں، کہیں لقمہ مشتبہ ہوگا، اللہ کے انوارات ختم نہ ہو جائیں، دوبارہ اٹھا کر گھر لے کر آ گئی۔ امام احمد نے فرمایا اتنی احتیاط پر مبنی زندگی میں نے مردوں میں نہیں دیکھی جو ان عورتوں میں موجود ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تجارت نفع مند تب ہوگی، اس کے ثمرات فوائد تب حاصل ہوں گے جب تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، دکان چلانے والا، ریڑھی چلانے والا، اس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ انسان اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتا۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری سلف کی تجارت میں برکت اس لیے تھی، ان کی زندگی میں احتیاط بہت تھی۔ قوت القلوب میں واقعہ ہے، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ان کی ایک دکان تھی جس میں چاندی کی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس نے اپنے بھتیجے کو بٹھایا ہوا تھا دکان پہ، خود حضرت چکر لگاتے تھے۔ ایک دفعہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ ان کی دکان سے کسی نے چاندی خریدی تھی اور وہ راستے میں آ رہا تھا۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر پہچان گئے، فرمایا کہ بھائی یہ کہاں سے خریدی؟ کہا جی فلان جگہ سے۔ کہا جی کتنے میں خریدی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا 10 درہم میں خریدی۔ اب اس چیز کی قیمت تھی 5 درہم، چاندی کے اس ٹکڑے کی۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کر آئے، کہا یہ دکان در حقیقت میری ہے، میں نے اپنے بھتیجے کو بٹھایا، اس چیز کی قیمت 10 درہم نہیں ہے، اس کی قیمت 5 درہم ہے۔ اس نے آپ سے 5 درہم ناجائز نفع لیا۔ آئے اور اپنے بھتیجے پہ غصہ ہو گئے کہ بیٹا میں نے آپ کو دکان پہ بٹھایا تھا اس لیے کہ تم حلال کا نفع کمانا، اور تم حرام کا نفع لے رہے ہو، چیز 5 درہم کی ہے، تم فروخت 10 درہم میں کر رہے ہو، دوبارہ میری دکان پر نہیں بیٹھنا، میں نہیں چاہتا کہ میرا رزق حرام ہو جائے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ یہ آپ نے جو خریدی ہے یہ 5 کی ہے، 5 درہم اس کو واپس دیے۔ اس نے کہا یہ چیز تو ہمارے شہر میں 10 درہم کی بکتی ہے، وہ مسافر تھا۔ فرمایا بھائی وہاں اگر کوئی بیچتا ہے اس کا عمل ہے، لیکن یہاں یہ 5 درہم کی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں اس پہ راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا تم راضی ہو، میں تو راضی نہیں۔ اسلام کہتا ہے الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دوسروں کی خیر خواہی کرو، جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں ویسے میں تمہارے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا میں جب پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی 5 کی چیز 10 میں دے تو میں تمہارے لیے بھی نہیں کرتا۔ اب تمہیں اختیار ہے 3 باتوں کا، یا تو تم 5 درہم میں یہ لے لو، 5 درہم ہم سے واپس لے لو، نمبر 2 یا 10 درہم والی جو چاندی کے ٹکڑے وہ ہم سے لے لو، اور یا نمبر 3 تم ایسا کرو کہ پھر یہ رکھ دو، اپنی قیمت لے کے چلے جاؤ، اس حال میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو چیز رکھو، 5 اپنے 10 درہم لو چلے جاؤ، یا 10 درہم والی چاندی اٹھا لو، یا 5 درہم میں لے کر 5 ہم سے واپس لے لو۔ اس نے 5 درہم واپس لے لیے،
جب وہ جانے لگا راستے میں گزر رہا تھا، اس نے کسی سے پوچھا یہ جو بزرگ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دکان پہ لے کر گیا، 5 درہم اس نے مجھے واپس کیے بڑی تاکید کے ساتھ، میں نے زندگی میں اتنی احتیاط کسی انسان میں نہیں دیکھی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا ہمیں یہ نہیں معلوم۔ کہا یہ ہمارے اس شہر کے معروف عالم اور بزرگ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ تو وہی شخص ہے۔ نوجوان مسافر تھا، کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو میں ایک عالم کے پاس گیا تھا، بارش نہیں برس رہی، اس نے کہا اللہ سے بھی دعا کرو، مانگتے رہو، ساتھ محمد بن منقدر بڑے نیک صالح آدمی ہیں، ان سے جا کر دعاؤں کی درخواست کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ کہا ہمارا ایک ساتھی یہاں آیا تھا، اس نے ان سے کہا تھا حضرت نے دعا کی تھی، اللہ نے بارش برسائی تھی، آج مجھے پتہ چلا جن کی دعاؤں پہ بارشیں برستی ہیں ان کی زندگیوں میں اتنا تقویٰ ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں کو رب خالی نہیں لوٹاتا ان کی زندگیاں احتیاط پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تاجر کا پہلا وصف تقویٰ، احتیاط پر جتنی زندگی ہوگی اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی، وہ مال اللہ اپنے راستے میں قبول بھی کرے گا، وہ مال نسلوں کے لیے نفع کا ذریعہ بھی بنے گا۔ آج تجارت ضرور ہے لیکن تاجر کی صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، الا من اتقی، تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ آج یہ احتیاط ہماری زندگیوں میں نہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف بڑی محتاط تجارت کر کے دنیا سے چلے گئے، بڑی احتیاط سے زندگی انہوں نے گزاری۔ موطا مالک کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص دودھ لے کر آیا، حضرت عمر سے فرمایا حضرت آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا لانے والا نیک صالح ہے، اچھا آدمی ہے، حضرت نے لے لیا۔ جیسے ایک گھونٹ مارا حضرت کو فوراً احساس ہوا کہیں یہ چیز حرام کی تو نہیں ہے۔ جب زندگی حلال میں گزرتی ہے تو حرام کا لقمہ زبان پہ لگتا ہے، حرام کا گھونٹ انسان پیتا ہے، انسان کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز حلال کی نہیں ہے۔ ہم تو چونکہ زندگی حرام میں گزر رہی ہے اس لیے ہمیں حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلتا، جن کی زندگیاں حلال میں گزرتی ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، رب العالمین ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا یہ دودھ تم کہاں سے لے کر آئے؟ کہا حضرت اونٹنیاں چر رہی تھیں بیت المال کی، تو ان میں سے ایک اونٹنی کا دودھ میں نے آپ کے لیے نکال دیا، میں نے کہا امیر المومنین کو ہدیہ دے دوں گا۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے، فرمایا بیٹا اونٹنی جو تھی بیت المال کی تھی، رعایا کا حق تھا، تو تم نے اس کا دودھ کیوں نکالا؟ رعایا کے مال میں سے تم نے مجھے کیوں پیش کیا؟ میرے لیے تو یہ حلال نہیں تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے میں نے ایک گھونٹ مارا تو میرا ضمیر کہہ رہا تھا شاید یہ چیز مشتبہ۔ حضرت عمر نے منہ میں انگلی ڈال کر ایک گھونٹ جو دودھ پیا تھا اس کو الٹی کر دیا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا یہ میرے پیٹ میں چلا جائے، اور ایک لقمہ اگر حرام کا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل نبت جسد من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے ایک لقمہ لے لیا تھا، صحیح بخاری اور حلیۃ الاولیاء میں ہے، بار بار منہ میں انگلی ڈال کر قے کرتے تھے کسی طرح یہ مشتبہ لقمہ پیٹ سے باہر آ جائے۔ فرمایا یہ میری جان لے لے میں جان دے دوں گا لیکن اس لقمے کو باہر نکالوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلی صفت کہ کامیاب تاجر وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ محتاط زندگی جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اثرات انسان کی اپنی زندگی میں، آنے والوں کی زندگی میں وہ اثرات نظر آئیں گے۔ آج ہمارے کاروبار میں معاملات میں احتیاط نہیں ہے، ہم نے دین صرف نماز روزے کو سمجھا، ہم نے دین صرف عبادت کو سمجھا، اعمال کو زندگی سے نکال دیا، حالانکہ اعمال کا بڑا اثر ہے انسان کی زندگی پر اور انسان کی نسلوں پر۔ امام بہقی کے الزہد الکبیر میں ہے کہ ایک نوجوان عبادت پہ لگا، ابلیس اپنے کارندوں سے کہنے لگا اس نے عبادت شروع کر دی ہے، کتنے عرصے سے؟ کہا اتنے دن ہو گئے یہ عبادت کر رہا۔ ابلیس نے اپنے کارندوں سے کہا، اپنے جو چھوٹے شیطان تھے ان سے کہا دیکھو اس کی کمائی کون سی ہے، اس کی کمائی کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ وہ گئے تحقیق تفتیش کی، اگلے دن دیکھتے رہے کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے پیسہ لیتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے۔ اگلے دن آ کر ابلیس کو بتایا فلاں فلاں جگہ سے لیتا ہے۔
ابلیس نے دیکھا وہ کام حرام کے ہیں، فرمایا بھائی اب اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، بھلے یہ عبادت کرے، یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب معاملات ٹھیک نہیں تو ایسی عبادت رب کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگا لی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم رزق حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ نے نیک عمل کو رزق حلال کے ساتھ جوڑا، فرمایا جب یہ حلال کا رزق نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا اس سے عبادت چھوٹ جائے گی، یہ عبادت میں دوام نہیں ہوگا۔ دیکھیں حلال کے اثرات نظر آتے ہیں نا، بوڑھا آدمی ہے 70 سال کا، زندگی احتیاط پہ گزارتا ہے، الحمدللہ مسجد میں نماز میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف نوجوان 22-23 سال کا نوجوان ہے لیکن مسجد کے قریب ہے، نماز میں عبادت میں اعمال میں نہیں آتا، اس کی زندگی حرام میں گزر رہی ہے، ایک گلی کا فاصلہ ہے، مسجد کے قریب ہے، عبادت کی توفیق نہیں، یہاں 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، سہارا لے کر وہ صف اول میں پہنچ رہا ہے۔ یہ روحانی طاقت رزق حلال سے آتی ہے۔ پھر 80 سال کا ہوگا، اللہ اکبر کی صدا پہ مسجد پہنچے گا۔ دوسری طرف 22 سال کا ہوگا لیکن معاملات درست نہیں ہیں، عبادت کی توفیق سلب ہو جائے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی خانقاہ میں معمول کیا تھا، اصلاحی خطبات میں واقعہ ہے، حضرت کے ہاں تھانہ بھون میں جو پڑھانے والے اساتذہ اکرام ہوتے تھے تو جب پڑھائی کا جو ٹائم مقرر تھا اگر اس دوران کوئی ان سے ملنے کے لیے آ جاتا تو وہ جتنی دیر استاذ کے پاس وہ بیٹھتا، کوئی بات کرتا، مشورہ کرتا، تو تھانہ بھون کے جو اساتذہ اکرام تھے ان کے پاس اپنی ایک کاپی ہوتی تھی، اس میں لکھ لیتے فلاں مہمان ہمارے پاس آیا تھا، مثلاً آدھا گھنٹہ بیٹھا، 20 منٹ بیٹھا، فلاں تاریخ فلاں دن۔ پھر دوسرے دن کوئی مہمان آیا، وہ بیٹھا، وہ ٹائم لکھتے، کسی دن چھٹی ہو جاتی وہ ٹائم لکھتے، کبھی رخصت لے لیتے وہ ٹائم لکھتے۔ جب تنخواہ کی باری آتی تو پورے کا حساب ہوتا، پورے کا حساب کرتے، کتنے دن چھٹی ہوئی، کتنے دن رخصت ہوئی، کتنی دیر تاخیر سے پہنچے، کتنی دیر وقت سے پہلے کلاس سے نکلے، کتنی دیر کا وقت موبائل میں آج کے دور میں گزرا، کتنی دیر کا وقت مہمانوں میں گزرا، اس سارے وقت کا حساب لگا کر تنخواہ سے پیسے کم کر لیتے کہ یہ تنخواہ لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارا وقت لگا ہے وہ کام میں نہیں لگا، یہ ہمارے کاموں میں لگا ہے۔ اتنی احتیاط تھی ان لوگوں کی زندگیوں میں۔ اصلاحی خطبات ہی میں واقعہ ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت سے ملنے آئے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا حضرت میرا بیٹا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 13 سال عمر ہے۔ کہا اب تم سفر کس میں کر کے آئے؟ کہا جی ریل گاڑی میں سفر کر کے آئے۔ کہا تم نے اس کا ٹکٹ پورا دیا ہے؟ تو کہا نہیں حضرت میں نے آدھا ٹکٹ دیا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ قانون یہ ہے کہ 12 سال کی عمر سے جو زیادہ ہے اس کا پورا ٹکٹ ہے، تو چونکہ یہ 12 سال سے اوپر 13 سال کا ہے تو اس کا پورا ٹکٹ بنتا ہے، تو تم نے پورا ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ فرمایا حضرت یہ اگرچہ 13 سال کا ہے لیکن لگتا 12 سال کا ہے، لگتا 12 سال کا ہے، اس لیے میں نے 12 سال کا آدھا ٹکٹ ہے تو آدھا ٹکٹ پیسے دے کر میں لے کر آ گیا۔ اور چونکہ ریل بھی چل رہی تھی، اس دور میں ہندو تھے، غیر مسلم تھے، ہندوستان میں حکمرانی ان کی تھی، تو ریل کا نظام بھی ان کا تھا۔ کہا حضرت غیر مسلم ہے، کیا حرج کی بات ہے؟ اور دوسرا بچہ لگتا 12 سال کا تھا، کیا حرج کی بات ہے؟ حضرت نے ان کو اپنی خلافت دی ہوئی تھی، حضرت ایک دم غصے میں آگے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ تم تو حرام کے اندر مبتلا ہو، قانون بنا ہے 12 سال سے اوپر پورا ٹکٹ، تم کہتے ہو یہ لگتا 12 سال کا ہے، جب عمر 13 سال ہے تو لگنے کی بات نہیں، تو تم نے پورا ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ جب ایک آدمی حرام میں مبتلا ہو تو وہ اس لائق نہیں کہ اس کو خلافت دی جائے۔ حضرت نے خلافت اس سے لے لی، جو معمولات تھے وہ اس سے لے لیے، فرمایا کہ حکومت مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، جب وہ قانون بن چکا ہے وہ خلاف شرع نہیں ہے، اس قانون کی پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی اتنی احتیاط پر مبنی یہ لوگ زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تجارت میں برکت تب ہے جب پہلا وصف ہے ہماری زندگیوں میں احتیاط آ جائے۔ جتنی محتاط طرز زندگی ہوگی تجارت میں، معاملات میں، اس کے اچھے ثمرات، برکات ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئیں گے۔ نمبر 2، کامیاب تاجر وہ ہے جس کی زندگی میں شکر ہو۔ آج شکر کرنے والے آپ کو 100 میں شاید 10 بھی نہیں ملیں گے۔
جس کسی تاجر سے بیٹھو بات کرو اس کی گفتگو سنو، پہلی بات جو زبان پر آئے گی وہ ناشکری کے کلمات ہوں گے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، یہ ساری پریشانیاں گنواتے ہیں، رب کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جو رب نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ 20 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اپنی گاڑی، اپنا مکان، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی، زبان میں گویائی، چلنے کی صلاحیت، یہ ساری نعمتیں جو رب نے عطا فرمائی وہ زبان پر نہیں آتی۔ ہاں کوئی بات اگر کبھی وقتی نقصان ہو گیا، ناشکری کے کلمات فوراً زبان پر ہیں۔ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جن کی زبان پہ شکر ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ جس حال پہ رکھے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے، انسان کبھی نہ سمجھے یہ مصیبت بڑی ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ اس سے بڑی راحت کیا کہ صبح و شام اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بولو براز کر رہے ہیں، ایک دن پیشاب پخانہ بند ہو جائے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ جو روزانہ رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمتیں۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ہے، ہارون الرشید محل میں بیٹھا تھا، امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تھے۔ ہارون کو پیاس لگی، اس نے پانی منگوایا۔ جب پانی لایا گیا، امام ابن سماک نے ہارون الرشید سے کہا اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور آپ کو قیمت اور پیسہ لگانا پڑے، آپ کتنی قیمت لگا کر یہ ایک گلاس پانی لیں گے؟ ہارون سوچنے لگا، پھر اس نے کہا میں آدھی سلطنت لگا لوں گا اور یہ ایک گلاس پانی خریدوں گا۔ ہارون الرشید نے پانی پی لیا۔ امام ابن سماک رحمہ اللہ نے پھر کہا بادشاہ سلامت، اگر یہ پانی جسم سے خارج نہ ہو اور اس کے لیے آپ کو علاج معالجہ کرنا پڑے، آپ کا پیشاب بند ہو جائے، پیشاب آپ کو نہ آ رہا ہو، آپ کتنی دولت لگائیں گے اس پر کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، بولو براز وقت پر آنا شروع ہو جائے، تکلیف نہ ہو؟ ہارون الرشید نے کہا آدھی سلطنت لگا دوں گا۔ امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت، جس سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور جسم سے نکلنا ہو، اس سلطنت کی خاطر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنا، کہ سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی کا پینا اور اس کا اخراج ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ دولت کی گنتی اصل نہیں، اصل گنتی اللہ تعالیٰ جو نعمت دے رہا ہے، اس سے جو اللہ سکون دے رہا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے ہاں عرف یہ بنا، ہم کسی کے پاس اگر دولت پیسہ زیادہ دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا نیک بخت آدمی ہے، دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، گاڑی اچھی ہے، سرمایہ اتنا ہے۔ اکثر دیکھا ہے جب آتے ہیں ان کی کہانیاں جب سنتے ہیں، اندر کے حالات پتہ چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ دنیا میں بے سکون کوئی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں واقعہ فرمایا، ایک نواب صاحب تھے، اس دور میں ان کے پاس لاکھوں روپے تھا، لیکن ان کا معدہ کوئی چیز ہضم نہیں کر سکتا تھا، جب کھاتے قے ہو جاتی تو طبیبوں نے کہا تھا تم قیمہ لو اور اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کے اوپر سے پانی ڈالو اور پھر اس پانی کو نچوڑو، وہ پانی تم پی لیا کرو، یہ تمہاری غذا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو کھاتا تھا اس کو الٹی ہو جاتی تھی، معدہ ہضم نہیں کرتا تھا۔ تو نواب لاکھوں روپے کا مالک تھا، لیکن ساری زندگی قیمے میں پانی ڈال کر ململ کے کپڑے میں پھر اس کا وہ جو رس نکال لیتا، اس رس کو پیتا تھا، پوری زندگی یہی ایک غذا تھی۔ یہ جو آج اللہ نے زبان پر اتنی نعمتوں کے ٹیسٹ رکھے، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ہونا چاہیے جو اللہ نے عطا کی۔ اور کامیاب تاجر کی زندگی کا ایک وصف دیکھو گے، ان کی زندگیوں میں سخاوت ہے، اللہ نے جو دیا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے رب العالمین بھی ان کو خوب دیتا ہے۔ جب اللہ نے دیا انہوں نے بھی رب کے نام پہ خوب دیا، رب العالمین کی عطائیں بھی اسی طرح۔ کلکتہ میں ایک تاجر گزرے تھے، فیروز نام تھا ان کا، حالانکہ اس کا کاروبار یہ تھا کہ یہ بنیان اور موزے، رومال یہ فروخت کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو خوب نوازا۔ ابتدا میں حالت یہ تھی کہ یہ خود بتاتا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور میں فٹ پاتھ پر موزے بیچتا تھا، ایک رات سردی بہت زیادہ تھی تو میرے پاس لحاف نہیں تھا، تو میں رات کو بھاگا تاکہ بھاگنے سے پسینہ آ جائے، جسم میں تھوڑی گرمی ہو جائے اور مجھے ٹھنڈک کا احساس نہ ہو۔ تو رات کے اندھیرے میں بھاگتا بھاگتا یہ تاجر کہتا ہے میں گر گیا، جب میں گرا تو مجھے بڑی چوٹ آ گئی، میں فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا، اتنے میں ایک نیک آدمی وہاں سے گزرا، مجھے دیکھا میں تکلیف کی حالت میں کرا رہا ہوں تو وہ مجھے لے کر اپنے گھر گیا،
جو زخم تھا اس پہ پٹی وغیرہ لگائی، دعا بھی دی، کھانا بھی کھلایا. پھر اس نے کہا اللہ برکت دے گا، لیکن اپنی حالت کو کبھی نہ بھولنا. آج اللہ نے تمہیں اتنا عطا فرمایا، مستقبل میں جب اللہ رب العزت عطا فرما دے اپنے ماضی کو فراموش نہ کرنا. کہ اللہ نے پھر اس کے بعد اس شخص کو اتنا دیا، اللہ کے نام پر بھی ایسا خرچ کرتا تھا. ایک مسجد کے امام صاحب آئے، مسجد کی تعمیرات کا کام ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی کچھ ضرورت ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. انہوں نے چیک بک اس کو دے دی، کہا بھئی جتنی ضرورت ہے مسجد میں اتنا لکھ دو. اس نے اس دور میں 1000 روپیہ لکھ دیا کہ 1000 روپے کی ضرورت ہے، مسجد کا فلاں فلاں کام ہے. یہ جو تاجر تھا فیروز، اس نے وہ بک لی، اس نے 1 صفر اور بڑھا دیا، 1000 کی جگہ 10,000 روپے، اور اس کو وہ چیک پھاڑ کے دے دیا. فرمایا جو ضرورت ہے اس سے پوری کر دو، جب دوبارہ ہوگی انشاءاللہ آ جانا. اللہ نے ایسی تجارت میں شخص کی برکت رکھی تھی، رب کے نام پہ دیتا تھا کہ جاپان تک اس کا مال جاتا تھا. آج بھی اس کے مال میں کلکتہ میں، بمبئی میں اللہ نے خوب تجارت میں اس کی برکت دی تھی. تو بنیادی چیز وہ لوگ ایسے تھے، وہ اللہ کے نام پر غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں وہ تاجر تقسیم کرتے تھے، اللہ بہترین بدلہ دیتا تھا. ایک دفعہ اسی تاجر کے پاس یہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو سامنے شیشے میں ایک مسجد کا خوبصورت ماڈل تھا. وہ چاندی کا بنا ہوا تھا جیسے نقشہ ہوتا ہے. تو اس دور میں چاندی کی وہ خوبصورت چھوٹی سی مسجد کا ایک ماڈل اس کے سامنے رکھا ہوا تھا. مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے. کہتے ہیں جب وہاں چکر لگا میں نے وہ دیکھا، مجھے بہت پسند آیا. میں نے پوچھا ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت مسجد کا ایک ماڈل بنا ہے، اس کا پیچھے واقعہ اور پس منظر کیا ہے جو تم نے یہاں رکھی ہے؟ وہ خاموش رہے، نہیں بتا رہے تھے. تو میں نے جب اصرار کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو میرا چھوٹا موٹا کام تھا، موزے کا، بنیان کا، یہ کام چلتا رہا. تو اس دور میں تاجر جاپان گئے. کہا جب یہ گئے وہاں پر الحمدللہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. تو وہاں جب مسجد تعمیر کر رہے تھے پہلی، یہ آج سے کئی 100 سال پہلے کا واقعہ، تو جب مسجد تعمیر ہونے لگی تو اتنی رقم نہیں تھی کہ وہاں مسجد تعمیر کی جا سکے. تو تاجروں نے اپنے اپنے طور پہ پیسے جمع کرنا شروع کیے. کسی نے 100 200 جمع ہوتے ہوتے 10,000 جمع ہو گئے. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت اس طرح مسجد بن رہی ہے جاپان میں اور اس کی قیمت اور لاگت کا ہم نے اندازہ لگایا، وہ 50,000 روپے بنتی ہے اور ہمارے پاس 10,000 روپے جمع ہو گئے. آپ کو اللہ نے دیا، آپ کچھ اپنا حصہ ڈال دیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اس شخص کو بلایا، کہا کتنے جمع ہوئے؟ کہا 10,000. کہا یہ 10,000 جس سے لیے ہیں ان میں جو خوشی سے واپس لینا چاہے اس کو واپس کر دینا. خرچہ کتنا آئے گا؟ کہا 50,000. اس نے چیک بنا کے دیا 60,000 کا. اس دور میں 60,000 آج کے دور میں لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں. 60,000 دیے. کہا اس مسجد تعمیر کرو اور اس کا پہلے خوبصورت ماڈل بناؤ کہ بہترین خوبصورت اللہ کا گھر بننا چاہیے. تو اس نے خوبصورت یہ ماڈل بنوایا. پھر کہا اسی طرح کی مسجد ہو، جتنا خرچہ آئے گا مجھ سے لو. تو وہ جاپان میں تعمیر ہونے والی مساجد میں 3 نمبر کی خوبصورت مسجد تھی. واقعہ سنانے کا مقصد، اللہ نے مال قبول کیا، وہاں خوبصورت مسجد بن گئی. تو جس تاجر کی زندگی میں سخاوت ہوتی ہے، رب العالمین کی عطائیں بھی اس پر پھر اسی طرح ہوتی ہیں. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ سب کے ساتھ یکساں ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم ہمیں ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، باطل ترقی نہیں کرتا. باطل میں جب حق کی صفات آتی ہیں تو پھر باطل کو ترقی ملتی نظر آتی ہے. اگر کہیں دیکھ رہے ہیں یورپ امریکہ میں کچھ ترقی ہے، ان کی زندگی میں سچائی آ گئی، امانت داری آ گئی، خیانت ختم کر دی، دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمدردی کا جذبہ آ گیا. اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں. رب سب کا رب ہے. مسلمان میں صفات آئیں گی، اللہ اس کو بھی ترقی دے گا. غیر مسلم صفات اپنائے گا، دنیا میں اللہ کا قانون، اللہ اس کو بھی ترقی دے گا. باطل خود کبھی نہیں ابھرتا، باطل حق کی صفات لے کر ابھر سکتا ہے اور حق کبھی بھی نہیں مٹے گا. ہاں، حق والے جب باطل کی چیزیں اپنائیں گے، دھوکے میں آئیں گے، خیانت میں آئیں گے، ملاوٹ میں آئیں گے، جھوٹ میں آئیں گے، کرپشن میں آئیں گے، سود میں آئیں گے، تب نقصان ہوگا. میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تو اگر کوئی آدمی غیر مسلم بھی تھا لیکن اس کی زندگی میں شریعت کے اصول تھے، رب نے انہیں بھی نوازا. ایک ہندو گزرا تھا، اس کا نام تھا نول کاشور. اس کا اپنا پریس ہوتا تھا. اس دور کے اندر جب یہ اسلامی کتابیں چھاپتا، قرآن کریم بھی یہ طبع کرواتا، اس دور میں پریس کا جدید نظام نہیں تھا، آج سے تقریباً 200 سال پہلے.
تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ پتھر ہوتے تھے اور ان پر پیلے کاغذوں میں جب کوئی کتاب طبع کرنی ہوتی تو وہ ان پہ لکھ دیا جاتا اور پھر اس صاف پتھر پہ اس کو رکھ دیتے تو اس کا نقش پتھر پہ آ جاتا اور پھر اس پتھر کو ڈالتے تو اس سے پلیٹیں بنتی اور وہ چیز آگے طبع ہوتی۔ یہ غیر مسلم تھا، لیکن اس نے جتنے آدمی رکھے ہوئے تھے جب قرآن کریم یہ طبع کرتا تھا وہاں اسلامی کتابیں تو سب علماء تھے، ان سے کہا تھا جب تم یہ کرو گے تو سب سفید لباس پہن کر آؤ گے، باوضو رہو گے، اور جب یہ پتھر کو دھویا جائے گا تو اس کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا، اس کے پانی کو لے کر مٹکوں میں اس میں راکھ کے سمندر میں ڈال دینا ہے کہ مسلمانوں کی بابرکت کتاب ہے، جس پتھر کو دھویا جائے تو وہ پانی نیچے بھی نہ گرے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی تھی اس کے کاروبار میں، ایسی برکت تھی، پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ کتابیں وہاں سے طبع ہوتی، سب سے اچھا رزلٹ ان کا ہوتا، سب سے زیادہ نفع ان کا ہوتا۔ جب اس ہندو کا انتقال ہوا اور اس کے جسم کو جیسے ہندو جلاتے ہیں، ان کے ہاں جب کسی کا انتقال ہو جائے لاش کو رکھ کر اوپر سب لکڑیاں رکھ کے جلا دیتے ہیں اور پھر اس کی راکھ کو وہ لوگ سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ اسلام نے ہمیں بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل دے کر صاف ستھرے کپڑے لباس اس کو پہنا کر عزت کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر نماز جنازہ پڑھ کے احترام کے ساتھ اس کی تدفین کرنا، یہ تو اسلام نے ہمیں طریقہ دیا۔ اب جب یہ ہندو اس کو جیسے ہی جلانے لگے، رکھ کر اوپر نیچے ساری لکڑیاں رکھیں تو جیسے پیٹرول ڈالتے تھے آگ لگاتے تھے، آگ نہیں لگتی تھی اس کی لاش کو، پھر پیٹرول ڈالا، پھر ماچس کی تیری لگائی، آگ نہیں لگ رہی، کسی نے کہا مٹی کا تیل ڈالو، ڈالا، پھر آگ لگائی، پھر نہیں لگ رہی، ہر قسم کا حربہ آزما دیا لیکن اس کے جسم کو آگ نہیں لگتی تھی۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کی لاش کو پانی میں ہی بہا دیتے ہیں، تو اس کی لاش کو انہوں نے لے کر، ہندو تھے، پانی میں بہا دیا۔ تو اس کی زندگی میں ایک ادب تھا، قرآن کا ادب کر رہا تھا کہ جن پتھروں پر لکھ کر اس سے آگے نقش ہو رہا ہے اس کا ادب اور احترام تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کی بھی حفاظت کی، لاش کو بھی اللہ نے جلنے نہیں دیا اور اللہ نے جسم کو بھی محفوظ کر کے وہ پانی کے اندر وہ جسم اس کا چلا گیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہے جن تاجروں کی زندگی میں اوصاف ہوتے ہیں رب العالمین کا بدلہ ان کے ساتھ نقد ہوتا ہے، تو رب العالمین انہیں بدلہ دے رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف، مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن سخاوت کے ساتھ زندگی گزاری، شریعت کے اصولوں پہ رہے۔ جب انتقال ہوا ہے تو ان کی میراث کے اندر 12 لاکھ دینار موجود تھے، 12 لاکھ سونے کے سکے، جس کی مالیت آج کے دور کے اندر لگائی جائے 90 ارب روپے بنتا ہے۔ اللہ نے اتنا عطا فرمایا، پیچھے وجہ کیا تھی؟ تجارت شریعت کے اصولوں پر تھی۔ جب اصولوں پر ہوتی ہے رب العالمین کی عطائیں بھی خوب ہوتی ہیں، اس لیے ہماری کوشش ہو ہماری جو تجارت کاروبار ہو شریعت کے تقاضوں پر ہو، انشاءاللہ ہم اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اپنی اولاد میں بھی محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔